بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ آب زمزم کیسے وجود میں آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی زوجہ کو کیوں طلاق دی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کے پاس آباد کرنا چاہا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے چند چیزوں کی دعا مانگی اور یہ بھی استاد کی کہ اللہ ان باتوں کو شرف قبولیت فرمائے، اور اللہ کریم وہ ہے جو ہر مجبور بے سہارا کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے امن کی نعمت طلب کی، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بھلائیوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ دین و دنیا کا کوئی کام امن کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے۔ امن اور توحید یہ وصف ایسے ہیں جن پر چل کر ہی انسان عبادات کے اس رستے پر چل سکتے ہیں جو اسے جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تیسری دعا یہ فرمائی کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی اس قدیم گھر کی طرف مائل کر دے اور وہ بیت اللہ شریف سے محبت کریں، اور آپ نے اپنے محبوب ترین چیزیں اپنی نوزائیدہ بچہ اور اپنی پیاری بیوی ہاجرہ اس گھر کے پاس چھوڑ دیں، اور یہ سب کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اشارے اور حکم سے کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اللہ جل شانی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹی اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لو اور انہیں اس جگہ چھوڑ آؤ جو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے، اور اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو لے کر اس سرزمین کی طرف چل پڑے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پاکیزہ حصہ کہلائے اور وہ لوگوں کے اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ اور جائے امن، اور یہ غیر آباد ویران وادی جس میں سبزہ اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر جانے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے ربانی امر صادر ہوا تھا، لہٰذا آپ بچے بیوی کو لے کر وہاں آئے اور کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر اپنے مالک و مختار کا حکم مان کر انہیں وہاں چھوڑ آئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت تیرے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں اور لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو روزی دے تاکہ شکر گزاری کریں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اور کتنی مکمل اور فائدے مند بھی، جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اس میں نماز کی پابندی کا ذکر ہے جو بندے کو خدا سے ملاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اس قدیم گھر کی محبت کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے کہ اس میں وہ اپنے شعار و احکام عبادات پورے کریں، اور اس میں رزق کی دعا کی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ وادی خالی چٹیل میدان ہے جہاں سبزہ پانی نہیں، وارث کیسا اور پھلوں کا کیا۔ باوجود اس ویران اور بے آباد وادی میں رہنے کے دور دراز شہروں سے ان کے لیے رزق اکٹھا کر دے تاکہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں، تو یقیناً اللہ کریم نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا کہ بیت اللہ شریف کو مرکز امن بنا دیا، اور ہر قسم کا رزق ہر قسم کے پھلوں کے اللہ تعالیٰ کے بنائے کارخانے سے اس پاک مرکز مکہ مکرمہ کو چلا آتا ہے، اور اس کی برکت سے پورے ملک میں ہر وقت دستیاب رہتا ہے، اور ہر ملک اور ہر قسم کا پھل اور دوسری چیزیں وہاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، جو چیز بھی چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں۔ یہ عجوبہ خداوندی ہے کہ آپ دیکھیں گے ہر چیز اس مرکز امن میں موجود ہے۔ یہ سب اللہ کے عجائبات میں شامل ہے، اور اللہ تعالی کی وہ دعا کی شرف قبولیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانی۔ اب حضرت ہاجرہ نے دیکھا تو ہر طرف ریت کا سمندر پھیلا ہوا ہے، اور اس علاقے میں جن و انسان قسم کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ آپ حیران و پریشان کھڑی ہیں، اور سب سے پہلی بات جو ان کی زبان سے نکلتی ہے کہ یہ اللہ کریم ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کریم ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مکہ کی سرزمین پر سکونت طاری تھا، اور ہر چیز ساکن تھی، اور ماحول پر سناٹا چھایا ہوا تھا، اور سوائے دودھ پیتے بچے کی حرکت کی کوئی حرکت نہیں تھی، اور ممتا کے جذبات، شفقت و محبت تھی جو ماں کے دل میں اٹھ رہے تھے، اور ان کے دل میں ماضی کی یادیں تھیں۔ بیت المقدس میں نبی اللہ کے گھر میں گزری زندگی کا نقشہ آنکھوں میں پھر رہا تھا۔ انہی خیالوں میں تھی کہ
کہ دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آواز پر چونکی اور انہیں دودھ پلایا، پھر کچھ کھجوریں تناول فرمائیں اور مشکیزے سے پانی پیا، لیکن کب تک؟ پانی اور کھجور کا یہ ذخیرہ بھی ختم ہو گیا اور انہیں خود اور ان کے بچے کو پیاس سے ستایا اور بچہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر چیخنے چلانے لگا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے چل کر کوہ صفا پر چڑھ گئی کہ پیاس کی شدت سے بچنے کا کوئی انتظام ہو جائے، لیکن وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر آپ کوہ صفا سے اتر کر کوہ مروہ کی طرف دوڑی اور اوپر گئیں تو وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ پھر اسی طرح دوڑتے ہوئے آپ نے یہ صفا مروہ کے 7 چکر لگائے اور اس بات پہ یقین ہو گیا کہ انہیں پیاس کی المناکی سے بچانے والا کوئی نہ ملا۔ جب پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی اور دل خلق کو آنے لگا تو انہیں مدد آ گئی کہ آپ نے اپنے بیٹے کے پہلو میں کوئی آواز سنی۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کے قدموں کے پاس پانی نکل کر بہ رہا ہے، تو آپ دوڑ کر پانی کی طرف گئیں اور خوش ہو کر مشکیزے میں پانی بھرنے لگی اور پانی کے ارد گرد نادید بنانے لگی تاکہ پانی جھلستی ہوئی ریت کے اندر گم نہ ہو جائے۔ اس پر حضرت حاجرہ نے دل میں بہت ہی خوشی محسوس کی اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح پڑھنے لگی، اور آپ نے بیٹے کی طرف جو نظر کی تو اس کے ننھے سے منہ سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دے رہی، جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ زمزم کے پانی سے سیراب ہو چکا تھا، اور اس پاکیزہ پانی کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ صاف زبان سے حضرت حاجرہ علیہ السلام خوشخبری دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہاں ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہ کرو، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قابل احترام قدیم گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کے والد نئے سرے سے بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور حضرت حاجرہ بی بی نے اپنے دل میں دہرایا، ہاں مجھے پروردگار کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرشتے سے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی خوشخبری دے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عرصے تک آب زمزم سے سیراب ہوتے رہے اور ان کی زندگی اس مبارک خطے میں اس طرح آگے بڑھ رہی تھی جیسے کوئی بیماری سے صحت کی طرف رواں دواں ہو، اور پرندے بھی پانی کے آس پاس گھومتے رہتے اور اپنی پیاس بجھاتے اور خوشی سے فضائے آسمان پر چہچہاتے رہتے۔ ایک دن حضرت حاجرہ کے پاس سے قبلہ جرہم کا ایک قافلہ گزرا اور یہ قبیلہ مکہ کے قریب اس بستی میں ہی رہتا تھا۔ جب انہوں نے وہاں پرندوں کو اڑتے دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگی کہ پرندے تو پانی کے آس پاس ہی اڑتے ہیں، اور اس بات کا ان میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پانی ہو سکتا ہے، ہم نے تو کبھی یہاں پانی نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے ایک آدمی کو یہ معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا کہ وہ ٹھیک معلوم کر کے آئے۔ اس طرح وہ چشمے پر آیا تو اس نے چشمے کے پاس ایک عورت اور اس کے بچے کو دیکھا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا، آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں آپ کے یہاں رہ پڑیں؟ حضرت حاجرہ بی بی نے کشادہ دل سے سوچ بچار کر کے فرمایا، ہاں ضرور، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ پانی کا یہ چشمہ اللہ کریم نے مجھے اور میرے بیٹے کو عطا فرمایا ہے۔ اس آدمی نے جو دیکھا واپس جا کے اپنی قوم کے کوشی گزر کر دیا، اور خاتون نے جو شرط بتائی تھی کہ آب زمزم پر ہمارا حق ہوگا وہ اس نے منظور کر لی۔ اب قبلہ جرہم کے لوگ، مرد و عورت، بچے، سب کے سب یہی وادی میں آ کے بس گئے۔ بہت سے لوگ اپنے بال بچوں سمیت وہاں آ گئے اور انہوں نے وہاں اپنے مکانات بنا لیے۔ نئے سورج کے ساتھ ہی ایک نئی زندگی نے اس ویران علاقے میں جنم لیا، اور چشمہ زمزم پھوٹنے کے ساتھ ہی اس علاقے میں زندگی کی گہما گہمی شروع ہو گئی اور علاقہ بارونق ہو گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور لوگوں کے دلوں میں اس مبارک مقام کی طرف مائل ہو گئے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے پاس رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرم ہی میں رہ کر جوان ہوئے۔ حوصلہ مندی اور اصلاح کی تمام خوبیاں آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلے سے کی ہوئی دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک صالح بیٹا عطا کیجیے، تو ہم نے انہیں ایک حوصلہ مند بیٹی کی خوشخبری دی۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی ہیں کہ نمبر 1 وہ بیٹا ہوگا، نمبر 2 جوان ہوگا، نمبر 3 حوصلہ مند ہوگا۔ اور چھوٹے سے بچے میں عام طور پر یہ اوصاف نہیں ہوتے، اور اس سے بڑھ کر حوصلہ مندی اور کیا ہوگی کہ جب آپ کے والد محترم نے آپ کے سامنے ذبح کرنے کا معاملہ پیش کیا تو آپ نے عرض کیا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک حوصلہ مند بیٹا عطا فرمایا۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہوئے
नबूवत की गोद में परवान चढ़े और अल्लाह ताला की निगरानी में बैतुल्लाह शरीफ के साये में इंसानियत के आला मुकाम पर पहुँचे। इब्तिदा बचपन ही से अल्लाह ताला के अनवार और बरकात का आप पर गलबा था और कड़े इम्तिहानों से गुजरकर कामरान व बामुराद हुए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपके मुबारक कदमों से जमजम का पानी जारी फरमाया, जिससे आप खुद भी सैराब हुए और आपकी वालिदा मोहतरमा ने भी ताजगी पाई। और जब चलने फिरने लगे और नौजवानी को पहुँचे तो एक दूसरी बरकत का ज़हूर हुआ और अल्लाह ताला ने दोनों बाप बेटों को एक कठिन इम्तिहान से गुजार कर कुंदन बना दिया और इनायत इलाही से दोनों बाप बेटे इस आजमाइश पर पूरे उतरे। और ये इम्तिहान इस दिन हुआ जिस दिन आपके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे से फरमाया, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें जुबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचे कि तुम्हारा क्या ख्याल है। तो आपने वालिद मोहतरम को जवाब में अर्ज किया कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो आप कर गुजरे। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। दोनों बाप बेटे अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए इम्तहानात में सब्र करके एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और सब्र का मैदान हुसूल फजाइल में बड़ा वसी व अजीम है। इससे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आला मरातिब हासिल किए और सच्चाई का तमगा खुदाए हकीम व खैबर की तरफ से पाया कि खुद मालिक व मुख्तियार जल्ले शाना ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया, और किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की निगरानी में पलकर परवान चढ़े, जिन्होंने आपको आला इखलाक से संवारा कि किबला जरहम में अपनी हौसला मंदी और हिम्मत मर्दाना की बिना पर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए और पूरी तरह जवान हो गए और किबला जरहम में अरबी तालीम हासिल की। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बजरिया वही फसी व बलीग खालिस अरबी जबान तालीम फरमाई। किबला जरहम ने आपकी नफासत और पाकीज़गी को देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। लिहाजा आपने एक लड़की को देखकर इसके बाप के पास निकाह का पैगाम भेजा, जिस पर इसके बाप ने अपनी बेटी को आपकी ज़ौजगी में दे दिया। कायरीन से पता चलता है कि साथ की ये बेटी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मिजाज शनास नहीं थी और न ही वो आपके मुकाम और मर्तबे को जानती थी, बस नाम की सादा जिंदगी गुजारना जानती थी और न ही वो आपकी हमराही में मुश्किलात बर्दाश्त करने की अहल थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिलने तशरीफ लाए और वो हर माह अपने बेटे को मिलने को आया करते थे। और इस मरतबा वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद पहली मरतबा तशरीफ लाए थे। इस दिन इत्तेफाक से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करने गए हुए थे और आपकी बीवी सादी बिनते साद घर में अकेली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरवाजे के सामने आकर कहा, घर वालों अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत। मालूम होता है कि सदी ने आपको रूखा सा जवाब दिया और बड़ी तुर्शी से आपको देखा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? सदी ने जवाब दिया कि हमारे लिए रिज़्क़ की तलाश में गए हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भेड़ बकरियां चराने जाते थे और साथ ही अपनी कमान कंधे पर डालकर जाते और शिकार भी कर लाते। और एक रिवायत में है कि आपकी ज्यादातर गुजर बसर इन शिकार पर ही थी। थोड़ी देर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, फिर पूछा कि तुम्हारे पास ठहरने की कोई जगह है? तो इससे सख्ती से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर आपने सदी से घर के गुजारे के बारे में पूछा कि खाने को कुछ मिल सकता है? तो इसने निहायत रुखाई से जवाब दिया, खाने को भी कुछ नहीं है और बकरियां भी कोई ज्यादा दूध नहीं देती। तो इस तरह कुफराने नेमत करके इसने आपसे घर की बदहाली और तंगी का जिक्र किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी बहुत कठोर और बदतमीज है और ऐसी साला औलाद पैदा करने से कासिर है जो दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से रिसालत का बोझ उठा सके। ये सोचकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए ज़बानी पैगाम छोड़ा और सदी से कहा कि जब तुम्हारा शौहर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो मेरा सलाम कहना और कहना अपने दरवाजे की चौखट बदल लो। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुकाम को रवाना हो गए जहाँ वो पैगाम रब्बानी पहुँचाया करते थे। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो उन्होंने मोहब्बत की एक खास खुशबू महसूस की और जाहिर है ये इनके वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशबू थी। आपने बीबी से पूछा, आज कोई आया था? तो उसने बेपरवाही से जवाब दिया कि हाँ, एक बूढ़े से आदमी आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे, सो मैंने बता दिया कि शिकार करने गए हैं। इस पर हजरत इस्माइल
اسماعیل علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ انہوں نے کسی اور بات کا بھی پوچھا تھا؟ بیوی کہنے لگی بوڑھے نے مجھ سے ہماری زندگی اور گزارن کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ آپ نے پوچھا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ نہایت مشکل سے اور تنگی کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے۔ بیوی سے باتیں سن کر اور والد صاحب سے اس کی بدسلوکی اور کنجوسی دیکھ کر آپ بہت ملول ہوئے، کیونکہ وہ خود اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مہمانوں کی مہمان نوازی اور خدمت کے بہت عادی اور خوگر تھے، اور الہام ربانی کے ذریعے اس سے پوچھا کہ بزرگوں نے کچھ اور کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں کہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرا سلام کہنا، اور آپ کے لیے کہا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد محترم تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ کر دوں۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اسے طلاق دے کے اپنے والد محترم کے حکم کی تکمیل کی۔ پہلی بیوی کی مفارقت کے کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک پرہیزگار اور خدا کا خوف رکھنے والی بیوی گھر میں لائیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان رکھتی ہو اور دکھ درد میں ان کی ساتھی ہو، اور ایک ایسی عورت کی تلاش میں رہے جو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کا ساتھ نبھا سکے، اور جسے دنیا کے زیب و زینت کے مقابلے میں آخرت کی لگن۔ حتیٰ کہ آپ کو ان صفات والی قبیلہ جرم میں سے ہی ایک نیک خاتون مل گئی جن کا اسم گرامی رائلہ تھا، لہٰذا آپ نے ان کے والد کو رائلہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد نے آپ کا پیغام قبول کر کے اپنی بیٹی رائلہ کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ اس طرح حضرت بی بی رائلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بن کر آپ کے گھر آئیں، اور ایسا مبارک شوہر ملنے پر اسے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوئیں، اور انہوں نے شوہر کی خیر و برکت کو پہلے دن ہی محسوس کر لیا تھا۔ رائلہ خاتون پکی مومنہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل شدہ پاک صفات پر مکمل ایمان رکھتی تھی، جن پر انسانوں کے لیے صحیح دستور زندگی کا بیان تھا، اور اپنے شوہر کے پاکیزہ اخلاق سے انہوں نے خوب استفاد کیا تھا، اور وہ اخلاق و ملنساری میں ان عورتوں کے لیے نمونہ بن گئی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا آخرت کی تلاش رہتی تھی۔ وہ تسبیح و تحمید کے اذکار کو اپنے لیے سعادت خیال کرتی، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ان کا سینہ کھول دیا تھا، اور وہ دین کی باتوں کو خوب سمجھتی تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی اور بابرکت زندگی گزارتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرصے تک مکہ مکرمہ سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بہو رائلہ سے جدا رہے۔ پھر آپ ایک دن اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے تشریف لائے تو حسب سابقہ بیٹے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ گھر میں آپ کی بہو رائلہ تھی۔ آپ نے دروازے پر آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے گھر والو اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی رائلہ نے وعلیکم السلام کہا، پھر آپ کو خوش آمدید کہا اور عرض کیا آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف رکھنے کی سعادت بخشیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو انہوں نے نہایت ادب و حیا سے جواب میں عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین سے رزق تلاش کرنے کو نکلے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا گزارن کیسے ہو رہا ہے؟ تو رائلہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بہت آرام سے گزر بسر کر رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں، کچھ کھا پی لیجئے، اللہ کا بہت دیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائلہ سے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ گوشت ہے۔ پوچھا کہ پینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا الحمدللہ دودھ اور پانی موجود ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کچھ غلہ گندم کا انتظام بھی ہے؟ تو اس پر پرسکون مومنہ نے جواب دیا وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اب تو آرام سے گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹی کی بیوی سے یہ باتیں سن کر بہت مسرور ہوئے اور اسے اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرنے والی، اپنے شوہر کی قدر کرنے والی پایا۔ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دعا فرمائی اے اللہ کریم ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی بیوی سے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور میری طرف سے انہیں حکم دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھے کہ گھر کی بہتری اسی میں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کو لوٹ گئے اور وہ اپنے بیٹے اور بہو کے بارے میں مطمئن تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس لوٹے تو اپنے پیارے والد کی خوشبو محسوس کر کے بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، آج ہمارے یہاں ایک خوش شکل بزرگ تشریف لائے تھے جن کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، چہرے پر جلال و جمال تھا،
شیریں گفتگو، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ان کی ذات گرامی میں سکون، وقار اور بزرگی جھلکتی تھی۔ ان محترم بزرگ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور پھر ہماری بسر اوقات کے بارے میں سوال کیا تھا تو میں نے ان سے عرض کر دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اچھی گزر بسر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے کوئی نصیحت بھی فرمائی تھی؟ ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا، یہ میرے والد محترم تھے، اور وہ چوکھٹ تم ہو جس کے بارے میں میرے والد صاحب نے حکم دیا ہے کہ اسے زندگی بھر ساتھ رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت رائلہ قبیلے کی تمام عورتوں سے زیادہ دیندار اور پاک باز تھی۔ ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بہت برکت دی، لہٰذا یہ نہایت محبت شوہر اور کثیر الصالح اولاد کی ماں بنی۔ مواخین نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے یہاں 12 بیٹے تولید ہوئے۔ ان سب کی والدہ محترمہ یہی رائلہ جرہمی۔ مواخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 12 بیٹوں کے علاوہ آپ کی بیٹی بھی تھی جن کا نام نسمہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ تاریخوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی شادی ان کے چچا زاد سے کر دی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو ہر طرف پھیلا دیا، جو سب عربی بولتے تھے، اور عربی بولنے والے یہ سب اکثر کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے آپ ابو العرب کہلائے جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ کریم نے برکت دی۔ امام فارسی رحمت اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے آپ کی اولاد مکہ مکرمہ میں پھلی پھولی اور پھر پورے عرب میں اور پھر پورے عالم میں پھیل گئی، اور دنیا میں انہوں نے کسب و کمال کی راہیں خود کھول لی، اور یہ لوگ جہاں بھی جاتے اپنے دین مذہب کی بنا پر دوسروں پہ غلبہ پا لیتے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی رائلہ نے مکہ مکرمہ میں قابل تعریف زندگی گزاری اور آب زمزم کے پاس ایک صاف ستھرا گھر بنایا، اور اس مبارک وادی کو اپنی ذاتی اخلاق و خصائص سے جنت نظیر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی راستے پر چل کر مومنہ مقدس زندگی بسر کی۔ رائلہ نے مکہ مکرمہ میں بڑی پرمسرت زندگی گزاری اور اپنی اولادوں میں سے کتنوں ہی کو مکے کے سردار و اشرافی بنتے دیکھا، جو اپنے قبیلے میں بڑے زوراور اور بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے، اور خود بی بی رائلہ مکہ مکرمہ کی بااختیار خاتون تھی جن کا دھیان بیت اللہ شریف کے انتظام کی طرف رہتا، جسے ان کے شوہر نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بی بی رائلہ باقی بیویوں کی طرح ہم سب مسلمان خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی ازواجی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، کس طرح ہمیں صبر و شکر کے ساتھ اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، کہ بتائی ہوئی راہ پہ چل کر ہم اپنی زندگی کو ایک خوشحال اور پرمسرت زندگی بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بے شک